چھوٹے اسکولوں میں چلے جاؤ، بڑے اسکولوں میں چلے جاؤ، فلاور ڈے، کلر ڈے چل رہا ہے، فادر ڈے، مدر ڈے، کلر ڈے چل رہا ہے، اللہ اکبر، موسم ڈے چل رہا ہے، یقین جانو تفریح ڈے چل رہا ہے۔ کسی اسکول کے اندر نہیں چل رہا میرے عزیزو۔ آج سپریم کورٹ کا پھر فیصلہ آیا کہ حافظ قرآن ہے، اس کو جو 20 نمبر اعزازی دیے جا رہے ہیں یہ بھی واپس لے لیے جائیں۔ جو نظام اللہ کے قرآن کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، جو نظام کالی کملی والے کے نظام زندگی کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے تم اس نظام کو بیت اللہ میں جا کے اپنا لو، اس نظام کو تم نبی کے روضے کے سامنے جا کر قبول کرو۔ رب کعبہ کی قسم ہے جو نظام قرآن کے نظام کے ساتھ ٹکرائے گا اس نظام میں کبھی خیر نہیں آ سکے گی۔ ناراض نہ ہونا، اللہ آپ کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم یافتہ بنائے، کسی کے بچے کو ڈاکٹر بنائے، کسی کے بچے کو پرنسپل بنائے، کسی کے بچے کو وکیل بنائے، انجینئر بنائے۔ وکیل بنے گا تو ہمارے کیسوں کو لڑے گا، ڈاکٹر بنے گا تو ہمارے مریضوں کا علاج کرے گا، انجینئر بنے گا تو ملک کے اندر تجربے کر کے ہمارے ملک کے اندر ترقی کرے گا، سائنسدان بنے گا، طرح طرح کی مارتے چیزیں بنانے میں آسانی ہوگی۔ میں اسکول کی تعلیم کی مخالفت نہیں کرتا، رب کعبہ کی قسم ہے مخالفت تو اس چیز کی کر رہا ہوں اسکول کی تعلیم کے پیچھے انسانی غیرت کا جو جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ کون پردہ سکھائے گا، کون حیا سکھائے گا، کون غیرت ایمانی سکھائے گا؟ کہ تیرا 8ویں کلاس کا بچہ اپنے مس کے ساتھ سیلفی بنا کے لایا، رب کعبہ کی قسم ہے اس کی تربیت اسے دیندار انسان نہیں بنا سکتی ہے۔ ڈرائنگ کا پرچہ کلاس روم میں ہو رہا تھا، اللہ اکبر، سمائی تھا، ششمائی تھا، امتحان تھا، مس صاحبہ نے ایک پرچہ ہاتھ کے اندر دے دیا، قلم ہاتھ کے اندر دے دیا اور بچوں سے کہہ دیا وہ چیز بناؤ اپنے ذہن سے، وہ ڈرائنگ کرو جس سے تمہاری زندگی کے اندر سکون آتا ہے۔ پہلی کلاس کے بچہ یا دوسری کلاس کا بچہ پیپر 1 گھنٹے کا، مس صاحبہ نے کاغذ قلم لیا تو دیکھا اس کے اوپر فریج بنا ہوا تھا۔ مس نے کہا بیٹی یہ تو نے فریج کیوں بنایا؟ کہنے لگی مس جی آپ کو کیا بتاؤں، بابا جب بھی بابا جانی گھر کے اندر آتے ہیں مما کہتی ہے پتہ نہیں فریج کب گھر آئے گا، ہمارے گھر کے اندر سکون آئے گا، پتہ نہیں باہر سے برف لانا کب بند کریں گے، ہم اللہ اکبر ٹھنڈا پانی پئیں گے۔ باپ نے کہا ٹھیک ہے تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، اب تو روٹی بعد میں کھاؤں گا، پہلے میں گھر کے اندر فریج لے کے آؤں گا۔ یہ رات تازہ تازہ لڑائی ہوئی، ابو کہہ رہے تھے گھر کے اندر فریج لے کے آؤں گا تب میرے گھر میں سکون آئے گا، تو مجھے پتہ لگا فریج سے سکون آتا ہے، تو میں نے فریج کی تصویر جو ہے کاغذ کے اوپر بنا کے سامنے کر دی۔ کسی نے سائیکل بنا دی، کسی نے موبائل بنا دیا، کسی نے موٹر سائیکل بنا دیا۔ بیٹی تو نے موٹر سائیکل کیوں بنایا؟ کمیس جی 3 دن سے بھیا نے گھر میں کھانا نہیں کھایا، کہتا اگر 125 یا CD70 سے موٹر سائیکل میرے دروازے پر نہ آیا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ اس میں غیرت اولاد کو احساس کوئی نہیں۔ فیصل آباد کے بازار میں بھائی اپنے والد صاحب کو ریڈی لگانے کی جگہ نہیں مل رہی، پتہ نہیں 1000 روپیہ کیسے بچا کے لاتا ہے، تجھے 1 لاکھ روپے کا موٹر سائیکل کہاں سے لا کے دے؟ کل رات ماں باپ ہاتھ جوڑ کے بیٹھے تھے، کہہ رہے تھے روٹی کھا لے، اگلے ہفتے کہیں نہ کہیں سے تجھے موٹر سائیکل لا دوں گا، چلو ہمارے گھر میں سکون آئے گا۔ تو میں نے موٹر سائیکل کا نقشہ بنا دیا، کسی نے کچھ بنایا، کسی نے کچھ بنایا۔ ایک بچی اپنا کاغذ ہاتھ میں قلم منہ میں لے کے بیٹھی مس کی طرف ٹکٹ ٹکٹ دیکھ رہی تھی۔ مس صاحبہ نے کہا بیٹی ادھر آئیے، آپ نے کیا بنایا؟ کلیجے پر ہاتھ رکھ کے جانا اور سننا، تھوڑی دیر راستے میں سوچ لینا فقیر کیا بات کہہ کے چلا گیا۔ اس نے کاغذ قلم دکھایا، مس کی آنکھیں برسنے لگی، سارے دائیں بائیں کے بچے آگے پیچھے ہو گئے، پتہ نہیں اس نے بچی نے کیا بنا دیا۔ مس رو کے کہنے لگی بیٹی یہ کیا بنایا؟ پتہ ہے فیصل آباد کے روشن ضمیروں، اس بچی نے ایک طرف ریل بنائی دوسری طرف اللہ کا قرآن بنا دیا۔ مس رو کے کہنے لگی بیٹی تو نے کیا بنایا؟ کہ میری امی جب صبح صبح مجھے اٹھاتی ہے تو اسی ریل کے اوپر قرآن کھول کے بیٹھتی ہے اور میرے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیر پھیر کے سورہ یاسین سناتی ہے۔ رات کو جب مجھے لوری دینے کی باری آتی ہے کبھی آیت الکرسی کبھی قل اللہ پڑھ کے میرے پہ پھوکے مارتی ہے۔ ایک دن میں نے اس کتاب کو ہاتھ لگایا، میں نے اپنی ماں سے پوچھ لیا امی یہ کیا ہے جو اس کو صبح شام پڑھتی ہے؟ پتہ میری ماں نے میری گال کو کھینچ کے کیا کہا بیٹی اس کے پڑھنے سے انسان کی زندگی اور اس کے گھر کے اندر سکون آ جایا کرتا ہے۔
سارے غلام رسول بیٹھے ہو، ناراض نہ ہونا، میں اپنے دل کا دکھڑا آپ کو نہ سناؤں تو کس کو سناؤں؟ اللہ اکبر۔ دیوبندیوں کی مسجد میں دیوبندی آئیں گے، بریلویوں کی مسجد میں بریلوی آئیں گے، اہل حدیثوں کی مسجد میں اہل حدیث آئیں گے، ایک دوسرے کو پھڑکنے نہیں دیتے، ایک دوسرے کو نماز پڑھتا برداشت نہیں کرتے، پٹنگ کریں گے، جملے کسیں گے۔ اگر کوئی بریلوی آ کے بیٹھ گیا یا کوئی اہل حدیث آ کے بیٹھ گیا دیوبندی کو تو اللہ اکبر اس دن مزہ ہی آ گیا، اہل حدیث صاحب کو تو مزہ ہی آ گیا، قرآن پڑھ پڑھ کر اتنا گرائے گا خدا کی قسم اسے سجدہ کرنے کے قابل نہیں چھوڑے گا۔ چھوڑ دو خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے چھوڑ دو خدا کے واسطے، کوئی ایسا عمل تو اللہ کے دربار میں لے جاؤ جس عمل کو دیکھ کے اللہ جل شانہ کو ہمارے پہ ترس آ جائے۔ شام کے بازار میں جعال رسول کو لے جایا گیا تھا، پوچھو پیر محمد شاہ صاحب سے، پوچھو حبیب الرحمان توسوی سے، پوچھو قاری قاسم کراچی والے سے۔ اللہ اکبر، ہم شام کے بازار میں کھڑے تھے، ہمارے پاس کیا تھا؟ ہاتھ میں عصا، ایک ہاتھ میں تسبیح، شلوار ٹخنوں سے اوپر، آنکھوں پر حیا کا خول چڑھا ہوا تھا، پگڑی سر کے اوپر، نگاہ نیچی اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ ایک عورت پچھلی طرف سے آئی اور آ کر یوں کر کے سجدے میں گر گئی، ہمارے کو سجدہ کیا، پھر اس نے یوں کر کے میری پگڑی کو کھینچا، داڑھی کو کھینچا اور یوں کر کے منہ پر ہاتھ مارا۔ میں خاموش، میں نے کہا پتہ نہیں اللہ کرے کیا کرنے والی ہے۔ پھر ترجمان سے کہنے لگی یہ کون لوگ ہیں؟ انسان تو نہیں لگتے، ہاں یہ تو فرشتے ہیں، ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے یہ ملک شام کے اندر فرشتے کہاں سے آ گئے؟ اسے بتایا گیا ہے فرشتے نہیں، پاکستان سے یا زیارتوں کے لیے آئے ہیں۔ پتہ ہے وہ کیا کہہ کے گئی؟ کپڑے کا کونا یوں پکڑا اور اس کو کھینچ کے کہنے لگی یہ لباس تو ہمارا تھا، یہ کلچر ہمارا تھا، ہم نے اسے پیسوں میں بیچ دیا، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، تم اپنے ملک کے اندر جا کے کہہ دینا عزت ملے گی تو رب کعبہ کی قسم رسول اللہ کی غلامی میں ملے گی۔ چلو ٹیلر ماسٹر بھی غلام رسول ہے، ہزار نہیں 4 ہزار کا سردی کا کھدر لینے والا غلام رسول ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میرے نبی کا لباس کیسا تھا، شلوار میرے نبی کی، پجامہ میرے نبی کا، تہمت میرے نبی کا، شلوار ٹخنوں سے اونچی تھی یا نیچی تھی، کرتے مبارک کی لمبائی کتنی تھی، چوڑائی کتنی تھی، گلا مغزی ہوا کرتا تھا، گلا گول ہوا کرتا تھا، پگڑی مبارک آپ کی کیسی تھی، امامہ مبارک آپ کا کیسا تھا، سارے غلام رسول ہو، ہم سب کو ڈاچی پر بیٹھنا تو آ گیا، آمنہ کے لال کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی میں اتارنا آج تک نہیں آیا ہے۔ ایک ہمارے ہاں ایک بڑا ڈرامہ چل رہا ہے، کرو کلمہ شہادت کلمہ شہادت کلمہ شہادت، قبرستان پہنچا دیا۔ پھر عبدالحنان صدیقی صاحب کھڑے، ایک نوجوان ادھر سے آئے گا، سر پستر کان میں کہے گا، پھر میں کیا کہوں گا؟ میت کے ورثاء کی طرف سے اعلان ہے، یہ 4 بیٹے کھڑے ہوئے ہیں، ورثاء کی طرف سے اعلان ہے، اگر ان کے والد صاحب نے زندگی کے اندر کسی کا حق دبایا، زندگی کے اندر کسی کا حق دبایا، زندگی کے اندر کسی کا حق کھایا، اگر کوئی تل کلامی کی ہو، کسی کی دل آزاری کی ہو، یہ بیٹے کہہ رہے ہیں ہم آپ کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، معاف کر دو۔ عرض والا کہہ رہا مجھے میری کبریائی کی قسم ہے نہیں معاف کروں گا، بہن دروازے پر آئی تھی، دھکے دے کے نکال دیا تھا، بیٹے معافی مانگے نہیں معاف کروں گا، ہم نے زندگی میں مہلت دی تھی، دل کے اجالے میں جاتے شرم آتی تھی، ہم نے 18 گھنٹے کی مہلت دی، ہم نے 9 گھنٹے کی سے راتیں دی، دل کے اجالے میں نہیں، رات کے اندھیرے میں جا کے معافی مانگتا، یہ ایک دفعہ معاف کرتا، عرش والا اسے 1000 مرتبہ معاف کر دیتا۔ ساری زندگی بیوی سے بات نہ کی، بیوی کو ستا کے آیا، بچے معافی مانگے، آج آپ سے علماء اکرام کی موجودگی میں بات کر کے جا رہا ہوں۔ اور میرے عزیزو، نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، پڑھنی چاہیے، فرض ہے، زکوٰۃ اپنی جگہ، حج اپنی جگہ، لیکن یہ ساری کے سارے اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اخلاق والے پیالے میں تولا جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، سارے عمل پہاڑوں جتنے ہوئے، زبان کا گندا ہوا، کوئی عمل قیامت کے دن کا ہم نہیں آئے گا۔
اٹھاؤ تفسیر مظہری قاری ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ میں لکھتے ہیں، تفسیر میں لکھتے ہیں، جناب داؤد علیہ السلام عرض کرنے لگے الہی مجھے وہ پلڑا دکھا دے، مجھے وہ ترازو دکھا دے، مجھے وہ پلڑا دکھا دے جس پلڑے میں قیامت کے دن اپنے بندوں کے تو اعمال کو تول لے گا، نیکیوں کو تول لے گا، بدیوں کو تول لے گا۔ فرمایا اے داؤد اس پلڑے کو دیکھ کے کیا کرے گا؟ میں جانوں میرے بندے جانے، کہیں نہیں الہ العالمین دکھا دیجئے۔ پروردگار عالم نے فرمایا داؤد ذرا آسمان کی طرف دیکھیے۔ جناب داؤد علیہ السلام نے آسمان کی طرف اوپر دیکھا، چیخیں ماری، دھاڑے مار کر زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، سر پکڑ کے بیٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے، بند ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ کسی نے پوچھا داؤد کیا ہوا؟ کہنے لگے پتہ اس ترازو کا پلڑا اتنا بڑا ہے، اس کے پندے کے سائے نے مشرق سے مغرب کو چھپا کر رکھ دیا۔ کون سی نماز بھرے نہ کون سی نماز میرے عزیز و اللہ اکبر اس پلڑے کو بھرے گی، کون سا روزہ بھرے گا، کون سی نیکیاں بھرے گی؟ یہ نماز جس کو کہتے ہو سنتی تو ہے، پڑھ لو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں۔ عبداللہ بن ام مکتوم نبینا صحابی، ان کی قبر پر جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلیمان فارسی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم بن عقیل، عروہ بن آنی، اسماء بنت عمیس کی، عبداللہ بن جعفر کی گھر والی پر، حضرت امام حسن کی بیٹی کے، اللہ اکبر کتنی متبرک جگہ پر، کتنی برکتوں والی جگہ پر جانا ہوا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر کا دروازہ کھولا گیا، اللہ اکبر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جانا ہوا، بشر حافی کی قبر پہ جانا ہوا، اللہ اکبر معروف کرخی کی، سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کی، جنید بغدادی کی، علامہ علوسی کی، حافظ حجر ابن اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، محدث کبیر کی، ان اللہ والوں کی قبروں پہ میرا عزیزو جانا ہوا۔ رب کعبہ کی قسم ہے مجھے ان ہستیوں کی قبر سے آواز آتی محسوس دی کہ عبدالحنان تم کہتے ہو سنتی تو ہے، کر لو ثواب ہے، نہ پڑھو تو نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں۔ مجھے علی کے روزے سے پیغام ملا، مجھے سلیمان فارسی کے روزے سے پیغام ملا، اگر ہماری موجودگی میں اگر نبی کی سنت کے بارے میں وہ اتنا ہلکا لفظ استعمال کرتا، ہم اس کے منہ پر چپیڑے مار مار کے اس کا منہ توڑ دیتے۔ ہم سنت بچانے کے لیے مدینہ چھوڑ کے یہاں آ گئے۔ ایک دفعہ ہوا، دو دفعہ ہوا، ہماری تو روزانہ کا معمول ہے 4 فرض 2 سنت، اٹھا امام بھی مؤذن بھی، اور چھتی کرو چھتی، انتظامیہ آدھا ڈارے 15 منٹ کے بعد تالا لاؤ، ایک گرجا گھر ہے۔ 2 علماء اکرام سارے فتویٰ، مسجد کو تالا لگانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ کروڑوں روپے کی مالیت کی مسجدیں بنا کر تالے لگا دیے اور نمازی ایک کاننے کا نہ بنایا۔ سب کی بات نہیں کرتا، جس منبر پر جا کر منبر پر بیٹھنے والے کو دیکھ لو، وہ عربی عبائے کا خیال نہیں کرتا، پگڑی امامے کا خیال نہیں کرتا، مدینے کی خوشبو لگا کر، مدینے کا عبایا پہن کر، مدینے کا رومال کندھے پر ڈال کر امت کے اندر کیسے کیسے توڑ پیدا کر رہا ہے۔ سب کی بات نہیں کرتا۔ چلو میرے ساتھ فیصل آباد میں کس مولوی صاحب کی تقریر اس وقت ٹھنڈی نہیں ہوتی جب تک ایک آدھ کی عزت کا اپنی زبان سے جنازہ نہ نکال دے۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں خدا کے واسطے اس کو بے ادبی نہ سمجھنا۔ ہمارے پاس آ جا کے 4 موضوع رہ گئے، معراج النبی رہ گیا، نبی کی ولادت رہ گئی، کربلا کا شہید رہ گیا، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کون سا موضوع ہے؟ اخلاق پہ کون بات کرے گا؟ گھریلو زندگی پہ کون بات کرے گا؟ بچوں کی تربیت پہ کون بات کرے گا؟ کروڑوں دکانیں فیصل آباد کے اندر، ایک ایک دکان کی 50-50 کروڑ روپے مالیت ہے۔ تم نے اللہ اکبر اس دکان والے سے پوچھا کہ اس پوری دکان کے اندر تو نے حلال کا مال رکھا کہ حرام کا؟ کون بتائے گا؟ میری ذمہ داری، اس ٹوپی والے کی ذمہ داری۔ لیکن ناراض آپ بھی نہ ہونا، آپ کے پاس اس زندگی کو سیکھنے کے لیے وقت ہی کوئی نہیں۔ مسجد میں آتے ہو
ہمیں گھڑیوں کا روب دکھاتے ہو، جیب میں سے 1,00,000 روپے کا موبائل، اشارے کرتے ہو وقت ہو گیا، وقت ہو گیا، وقت ہو گیا، مسجد کے اندر آیا، اے سی کی ٹھنڈی جالی کے آگے نہیں کھڑا ہوا نماز نہیں ہوتی، پنکھے کے نیچے تجھے جگہ ملنی چاہیے، تجھے اگلی سب میں جگہ ملنی چاہیے، تیرے جوتوں کے لیے VIP انتظام ہونا چاہیے، کبھی گھڑی دکھا رہا ہے، کبھی بالوں کے یہ پف بنا کے خدا کو دکھا رہا ہے، کبھی کاٹن والے کپڑے دکھا رہا ہے، جب نماز پڑھ کر ٹوپی پھینک کر دعا سے پہلے بھاگتا ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں اس بدبخت سے پوچھو میرے سے لینے آیا تھا یا مجھے ڈرانے آیا تھا؟ تیرا انداز تو جہاں سے تجھے 1,500 روپیہ دیہاڑی ملتی ہے وہاں تیرا سر نہیں اٹھتا۔ اے انسان بن، انسان بن، اپنی گردن کا سریا سیدھا کر، ورنہ میں فالج میں مروڑ کے بستر پہ ڈال دوں، میز پر گلاس پانی کا پڑا ہوگا، اٹھانے کی طاقت نہیں۔ بچے بے روزگار ہیں، تیری سیلری محدود ہے، بجلی کے بل میں، گیس کے بل میں چلی جاتی ہے، پوچھا آپ کے بچے کے وائلٹ میں 40,000 کہاں سے آیا؟ پوچھو، جرت ہے، دم ہے، غذائیں اندر حرام کی ناراض نہ ہونا جا رہی ہیں، اللہ نے ہمارے اندر سے اولاد کی تربیت کا مادہ ہی چھین دیا۔ 1200 روپے کا بچہ پیکج کرا کے آتا ہے، ماں کی جیب میں سے پیسے نکالتا ہے کہ باپ کی جیب میں سے؟ بھابی کی انگوٹھی چوری کرتا ہے یا بہن کی؟ پوچھو، اپنی عزت داؤ پر تو نہیں لگایا؟ اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پوتے کے ہاتھ میں 1 دینار دیکھا، یعنی پاکستان کی کرنسی کے اعتبار سے 1 چونی دیکھی، حضرت عمر کا چہرہ لال ہو گیا، اپنے پوتے کی مٹھی کھولی، بتا چونی کہاں سے آئی؟ دادی سے تو نے دی؟ نہیں۔ عبداللہ تو نے دی؟ میرے پاس بھی نہیں۔ کہاں سے آئی ہے؟ بیت المال کی طرف اشارہ کر دیا، چاچا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ ابو موسیٰ اشعری کے ایمان پر کسی کو انگلی اٹھ سکتی ہے؟ نبی کا صحابی نہیں ہے، ہاتھ پکڑا مروڑا، دادا دادا گھسیٹتے لے جا رہے، چونی ہاتھ میں۔ ابو موسیٰ اشعری، جی جی میرے بچے کو آپ نے چونی کیوں دی، آپ نے دینار کیوں دیا؟ سنو، کہنے لگے امیر المومنین، بیت المال کے اندر آڑ کباڑ پڑا ہوا تھا، جھاڑو دے رہا تھا، صفائی دے رہا تھا، کچرے کے ساتھ یہ 1 دینار آ گیا، تیرا پوتا میرا بھتیجا کھڑا تھا، یہ دینار میں نے اس کے ہاتھ میں دے دیا، چلو کیا ہوا؟ حضرت عمر اپنی پگڑی اتار کر ہزاروں قطار بیت المال کے دروازے پہ بیٹھ کے چیخیں مار رہا ہے، ہجوم اکٹھا ہو گیا، لوگوں نے پوچھا عمر بتا کیا ہوا؟ کسی لشکر نے حملہ کر دیا، بغاوت کی فوجیں مدینے کی طرف آ گئی۔ حضرت عمر کہنے لگے ابو موسیٰ اشعری کا خدا بھلا کرے، مخلوق کا پیسہ عوام کا پیسہ دینے کے لیے پورے مدینے میں ابو موسیٰ اشعری کو کیا میرا ہی پوتا نظر آیا تھا؟ ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا، اللہ نہ کرے سونامی، زلزلہ، کوئی طوفان آ جائے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ زکوٰۃ حقدار تک جاتی ہے؟ ابھی یہ حمام والوں کو نا، یہ جتنے یہ ہیئر ڈریسر والے، بال کاٹنے والے، ان کو حکومت کی طرف سے پورا پیک ملا، اس کے اندر مشین، رومال، ٹیشو، اس کے اندر کنگھی، چیزیں، بلکہ مولانا ایک بندے کو 6,000 کا بیگ ملا، 1,500 روپے کا سامان پہلے ہی نکال لیا۔ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، ہم فتح کریں گے بیت المقدس، یہ لوگ فتح کریں گے؟ جو 10,000 روپے دے کر اپنی جو ہے وہ اپنا پرچہ جو پاس کرا لیں، سب خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ اکبر، اپنی معاشی زندگی پر، اپنی گھریلو زندگی پر توجہ دیجئے۔
بازار کے خیر خواہ، دکان کے خیر خواہ، مارکیٹ کے خیر خواہ سارے نظر آ رہے ہیں، گھر کے اندر بیٹھے ہیں، بیوی سے پلاننگ چل رہی ہے، فریج بھی ہونا چاہیے، پردے پرانے ہو گئے، نئے ہونے چاہیے، قالین 4 سال پرانا، کلر 4 سال پہلے کرایا تھا، فریج ہونا چاہیے، قالین ہونا چاہیے۔ بیٹی کہہ رہی ہے نہیں نہیں اس مرتبہ میری پسند کا قالین بچھے گا، بیٹی کہہ رہی ہے نہیں نہیں اس مرتبہ میری پسند کے میرے ڈیزائن کے جو میں کلر کہوں گی وہ پردے آئیں گے، بیٹا کہہ رہا ہے نہیں نہیں جیسے میں فرنیچر کہوں گا ویسے آئے گا، مکان میں کپڑا ہونا چاہیے، پردہ ہونا چاہیے، قالین ہونا چاہیے۔ اللہ کے واسطے کسی گھر کے اندر بیٹھ کے کسی نے یہ بھی کہا کہ ساری چیزوں کے ساتھ مرتے وقت حلال کا کفن ہونا چاہیے۔ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، 22 جمادی الثانی، یاد ہے کس کی وفات کا دن ہے؟ بولو کس کی وفات کا دن ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ چٹنی ہونی چاہیے، سالن ہونا چاہیے، شبار میں ہونے چاہیے، سوپ ہونا چاہیے، ٹکا ٹک ہونی چاہیے، مچھلی فرائی ہونی چاہیے، اللہ اکبر، فلپائن کی مچھلی بغیر کانٹے کے ہونی چاہیے، طرح طرح کی ہونی چاہیے۔ صدیق اپنے گھر میں آئے، آنسوؤں کی لڑی جا رہی ہے، گھر والی کہنے لگی صدیق خدا تیرا بھلا کرے کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے بعد آج آپ کو اتنا روتا دیکھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ فرمانے لگے کہنا چاہتا تھا ہمت نہیں پڑ رہی، کئی دن ہو گئے میری میٹھی چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ گھر والی نے بھی بکل کے اندر منہ دے لیا اور رو کے کہنے لگی ابو بکر اس کا تو میں انتظام نہیں کر سکتا۔ بات 2 دن کی نہیں، بات 3 دن کی نہیں، 4-5 دن کی نہیں، 2-3 مہینے گزر گئے۔ سیدنا صدیق اکبر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، گھر والی نے کیا کیا؟ آٹے کا حریرہ سا بنا کر کچھ کھجوریں 2 شہد کے چمچ ڈال دیے، صدیق اکبر کے آگے فرسٹ ڈش پیش کی، پہلے کھائیے پہلے کھائیے۔ ابو بکر نے پلیٹ میں پوچھا کیا کا میٹھا، ہاتھ کھینچ لیا، کیا لگے گھر والی 3 مہینے پہلے مانگا تھا، 4 مہینے پہلے مانگا کہاں سے آیا؟ کہ ابو بکر ایک آٹے کا پیڑا روٹی کا تیرا، ایک آٹے کا میرا، گھر کے بچوں کا ایک ایک پیڑا، رب کعبہ کی قسم ہے پورے پیڑے کی روٹی بنا کے دیتی ہوں، جس دل سے آپ نے کہا کہ میٹھا کھانا ہے میں نے اپنا پیڑا چھوٹا کر دیا۔ چلو میں اس بہن سے پوچھتا ہوں کیا پتا پردے میں بیٹھی ہے جو 25 سال ہو گئے ہر چیز کھانے کے بعد کہتی ہے جب سے تیرے گھر میں آئی سکون کا سانس نہیں لیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہاں چلی گئی وہ زندگی کے پیار کے لمحات جب ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے ایک ساتھ جیئیں گے ایک ساتھ مریں گے۔ صدیق ناراض نہ ہونا، ابو بکر میرے گھر والے میرے سر کے صحیح ناراض نہ ہونا، میں نے اپنے آٹے کے پیڑے کا سائز چھوٹا کیا، روزانہ اتنی چٹکی آٹا بچا کر میں نے ایک پیڑا تیار کیا، یہ صرف تیرے لیے بچوں کے لیے نہیں۔ اللہ اکبر، کیا سمجھتے ہو؟ صدیق نے پلیٹ اٹھا کر چھپائی، یا پردے میں لے گئے کونے میں لے گئے، زاروں قطار بیٹھ کر رونے لگے، کہنے لگے اللہ تیرے پہ رحم کرے، تو نے پہلے کیوں نہ بتایا، اتنا آٹا نہ بھی ہو تب بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ پلیٹ آٹے کی اٹھائی، بیت المال کے دروازے پہ رکھی، کہنے لگے بیت المال کے وزیر ایسا گھر کوئی تلاش کر جس گھر میں روٹی نہیں پکی، جس گھر کے اندر کئی دن ہو گئے فاقہ ہے، ایسا گھر تلاش کر جہاں یتیم کے رونے کی آواز آ رہی ہے، میرے گھر کا حلوہ اس کے گھر کے اندر بھیج دے، اور آج کے بعد اتنا آٹا میرے گھر میں کم بھیجنا، ابو بکر کا اتنے میں گزارا ہو جاتا ہے۔ 4 لاکھ کمانے والا کہتا ہے مر گئے، ابھی نہیں مرے، جب قبر میں گریں گے اس وقت مریں گے۔ اللہ کون ہے؟ بغل بھاری ہے، کون ہے؟ وہ صدیق ہے، یہ صدیقہ ہے، نبی کی اندلیبہ ہے، عائشہ صدیقہ ہے۔ باپ بستر پر رسول اللہ سے ملنے کے لیے آخری سانسیں لے رہا ہے،
رب کی رحمت امنڈ امنڈ کر فرشتے سلام لے کر صدیق کی چرپائی کے ارد گرد جمع ہے. بیٹی سرانے بیٹھی ہے. بیٹی کی بغل بھاری دیکھی کہ یہاں کیا ہے. بیٹی نے یوں کر کے چادر نکالی. ابا مجھے پتہ ہے کہ آخری سانسیں چل رہی ہیں, تیرے لیے نئی چادر کا کفن لے کے آئی. صدیق اکبر سب کچھ بھول گئے, مچھلی کی طرح بستر پہ تڑپنے لگے. فرمایا بیٹی ابو بکر کا نئی چادر سے کیا واسطہ؟ یہاں ٹھنڈ ڈالنا چاہتی ہے, کلیجہ ٹھنڈا کرنا چاہتی ہے یہاں, تو میری آنکھیں کھلی بند ہونے سے پہلے یہ چادر کسی بیوہ کے سر پہ ڈال دے, کسی یتیم کو جوڑا بنا کے پہنا دے. صدیق آسمان کی طرف دیکھ کے رو رہے, اللہ اکبر. پھر حضور علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف دیکھا, آنکھیں گار, رخسار, داڑھی تر ہو گئی. پھر مانے لگے اس قبر والے سے میں نے سنا, اللہ اکبر, اللہ کفن کو نہیں دیکھا کرتے, اللہ عملوں کو دیکھا کرتے. بیٹی بھی نبی کی بیوی تھی, کہنے لگی ابو اب تو لے آئی, ابو نہ لاتی تو اب تو لے آئی, اب تو پہن لو. اللہ. صدیق اکبر نے ادھر منہ کیا رونے لگ گئے, ادھر منہ کیا رونے لگ گئے, آنسو نہ تھمے. ماں کیا ہوا, میں کہاں سے لاؤں وہ بیٹی جو باپ کو چپ کراتی. اب تو ہر گھر کے اندر بیٹی جو باپ کو خون کے آنسو رلاتی, اپنے باپ سے کہتی ہے داڑھی بچانی ہے, مجھے آج کے بعد نہ ٹوکنا, ورنہ گھر سے چلی گئی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوگے. ایسی اولاد مانگی تھی. یہ اولاد رابعہ بصریہ کے ساتھ, یہ اولاد فاطمہ الزہرا کا ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہوگی. قصوروار تم ہو, قصوروار معذرت کے ساتھ, تم نہیں کہتا جی جناب آپ ہو. 1 سال کی بچی کو گود میں لے کر اس کے ہاتھ میں فیڈر, اس کے منہ میں چوسنی ہے, کون سی دکان پہ لے کے گئے؟ کہاں غیرت گئی تمہاری؟ مکی گارمنٹس پہ, مدینہ گارمنٹس پہ لے کے گئے, جس مارکیٹ, جس دکان کے اندر ایک بھی مدینے والا لباس نہیں. بیٹی سے کہہ رہے میری بچی اشارہ کیجئے, کون سا لے گی میری بیٹی؟ وہ چوسنی منہ میں یوں کر کے کریے. باپ نے لباس اتروایا, اس کے پیچے شلوار کے کوئی نہیں, کچی پوری پٹ نظر آ رہے ہیں, اور کمر پہ ایک دھاگا اور ایک سینے پہ دھاگا, سینہ داغ, ہر چیز نظر آ رہی. یہ میری بیٹی پہن کے کتنی اچھی لگے گی. تو نے کہا کتنی اچھی لگے گی, اللہ نے کہا کتنی گندی لگے گی. میرا بیٹا پہن کے کتنا اچھا لگے گا اپنے دوستوں میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پہناؤ 2000 کا, 3000 کا, 4000 کا پہناؤ لباس, لیکن یہ دونوں ہاتھ منہ پر پھیر کے جا رہا ہوں. تو 1 سال میں لباس پہنا کے ننگا کر, جب 20 سال کی عمر میں نیم برہنہ لباس پہن کر یہ تیرے میرے سامنے آ کے کھڑی ہوگی, خدا پاک کی قسم ہے یہ تیری میری غیرت کا جنازہ نکال کے رکھے گی. وقت کم ہے میرے عزیزوں, بات کھولتا. بھائی ظفر شہزاد, جس دن ہماری واپسی ہوئی, ہمارا مندوب ہمیں حضرت علی کے مکان کے اندر لے گیا. کہا آؤ تمہیں جنت کا ٹکڑا نہ دکھاؤں, آؤ تمہیں شہزادیوں کا مسکن نہ دکھاؤں, آؤ میں تمہیں زینب کی سجدہ گاہ نہ دکھاؤں, آؤ میں جالی بیٹھ کے رویا کرتے نہ دکھاؤں. پتہ ہے کتنا بڑا مکان تھا, اس پول سے لے کر دیوار تک بس اتنا مکان ہوگا. 6 کمرے مکان میں, ایک کمرہ سیدہ رقیہ ام کلثوم کا, ایک کمرہ علیحدہ سیدہ زینب کا, ایک کمرہ سیدہ ام البنین کا, ایک کمرہ حضرت علی کا, ایک کمرہ حضرت حسن اور حسین کا, ایک کمرہ عباس کا. میں نے کمرے میں جھانک کے دیکھا, اللہ اکبر, یوں کر کے رگڑ کے دیواروں سے گیا. میں نے کہا یہاں رہا کرتے تھے, 2 بستروں کی جگہ, تیسرے کے کھڑے ہونے کی جگہ کوئی نہیں. اللہ اکبر. میرے عزیزوں, پانی کا کنواں کمرے کے دروازے پر. میں نے کہا ذہن قبول نہیں کرتا, فیصل آباد چلے جاؤ, پیر مال حافظ آباد چلے جاؤ, کنواں بار ہوتا ہے, جگ نکاسی کا انتظام ہوتا ہے. یہ گھر کے اندر کنواں کیوں بنا, کمرے کے باہر کنواں کیوں بنا؟ اس نے کہا علی بھی غیرت والا, علی کی اولاد بھی غیرت والی. جنہوں نے پیاسے رہ کے کربلا میں پردے بچائے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے حلقوم زخمی کرائے,
انہوں نے اپنے گھر کے دروازے پر، کمرے کے دروازے پہ کنواں بنایا۔ علی کیوں بنایا؟ فرمایا جس کی بیٹی میرے گھر میں آئی وہ بھی غیرت والا، جو دولہا بن کے گیا وہ بھی غیرت والا، جو دولہن بن کے آئی وہ بھی غیرت والا، جنہوں نے گود میں دودھ پیا جھولا جھولا وہ بھی غیرت والا۔ علی نے اپنے کمرے میں پانی کا کنواں کھدوا دیا کہ میری بیٹیاں پانی بھرنے باہر نہ جائیں، میری بیٹیاں پانی بھرنے جائیں گی، ان کی جتی کے رنگ پہ کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے گی۔ خدا کے واسطے بچا کچا ہمارے پاس یہ رہ گیا، ان کی طرف تو مت انگلی بری حقارت کی نگاہ سے اٹھایا کرو، اللہ کے واسطے ان کے خیر خواہ بنو، ان کے خیر خواہ بنو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اگر علاقے کے اندر کوئی مدرسہ بن گیا، کوئی مدرسہ بن گیا، کوئی مسجد بن گئی، اللہ کے واسطے آپ حوصلہ افزائی کیجئے، آپ حوصلہ بڑھائیے، آپ میرے عزیزو اللہ اکبر ان کا احساس مجروح نہ کیجئے، ان کو تنگ نظری سے نہ دیکھیے۔ اللہ اکبر، مدارس نے ہمیں کیا دیا؟ انسانیت دی۔ مدارس نے ہمیں کیا دیا؟ حیا دی۔ مدارس نے ہمیں کیا دیا؟ سچ بولنے کی ہمت دی۔ مدارس نے ہم نے کیا دیا؟ وعدہ توڑنے پہ وعیدیں دی۔ مدارس نے ہمیں کیا دیا؟ نماز کا سجدہ، قرآن کی تلاوت دی۔ مدارس نے ہمیں کیا دیا؟ اللہ کی پہچان دی۔ مدارس نے ہمیں کیا دیا؟ رسول اللہ کی غلامی دی۔ مدارس نے ہمیں کیا دیا؟ ختم نبوت کی نوکری دی۔ مدارس نے ہمیں کیا دیا؟ صحابہ کی غلامی دی۔ مدارس نے ہمیں کیا دیا؟ اخلاق دیا، معاشرہ دیا، حیا دی، پرہیزگاری دی۔ رب کعبہ کی قسم ہے مدارس نہ ہوتے تو انسان جانور کے اندر کوئی فرق نہ ہوتا۔ بس آخری بات کہہ کے آپ کی دعا لے کے جاؤں گا، میرے عزیزو بغیر دیکھے کسی کو برا بھلا مت کہا کرو۔ اللہ اکبر، بغیر تحقیق کیے کسی پہ انگلی مت اٹھایا کرو۔ یہ مدارس سے دینیہ کا قیام اور اس کا وجود ہے۔ اللہ کی قسم یہ رحمتیں بچی کچی ہیں، وگرنہ یہ مدرسے بند ہو گئے۔ ان کو دقیانوس نہ کو، ان کو روٹی پاڑنے والی جماعت نہ کو، ان کو موٹی گردن والے نہ کو۔ کل دھند تھی، آج بھی دھند ہے، لوگ رات کو گھر سے نہیں نکلتے۔ صبح میرے عزیزو لکڑیوں پر، گیس پر، ہیٹر پر، گیزر میں گرم پانی سے منہ دھوتے ہیں۔ پوچھو تمام فیصل آباد کے مدارس والوں سے، تہجد کے وقت کس ماں نے تمہیں گرم پانی کر کے دیا تھا؟ کس ماں نے تمہیں تولیہ دیا تھا؟ کس ماں نے تمہیں کمبل دیا تھا؟ رب کعبہ کی قسم ہے جب یہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کر 2 رکعت پڑھنے کے لیے مصلی پر آتے ہیں، ان کے سردی کی وجہ سے، کپ کپی کی وجہ سے دانت بجنے لگ جاتے ہیں۔ ان کے دانتوں کی بجنے کی آواز سے اللہ ساری کائنات پہ رحمتیں برساتا ہے۔ اللہ کے واسطے میرے عزیزو خیال کیجئے، مہمان زیادہ ہیں، ورنہ میری تقریر کا بھی چوتھا حصہ پورا نہیں ہوا۔ میں نے بہت کھلے موضوع پہ آپ سے بات کرنی تھی، کیونکہ آج مجھے موقع ملا، ہر ذہن کا، ہر مکتبہ فکر کا میرا بھائی یہاں بیٹھا ہوا ہے، مجھے آج آپ سے بات کرنے کا موقع ملا۔ اللہ نے چاہے گاہے گاہے پروگرام ہوتے رہیں گے اور روزانہ ہو رہے، آپ اپنا وقت دیجئے، ہم آپ کو انشاءاللہ نبی کی مبارک زندگی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ اپنے اوقات میں سے ہر روزانہ 4 دن بعد، 5 دن بعد، 2 دن بعد اپنی مسجد کے امام صاحب کے گھنٹہ دیجئے، وہ آپ کو نبی کی مبارک زندگی دے گا، صحابہ کی غلامی دے گا، جینے کا سلیقہ اور شعور دے گا، کاروباری زندگی کے اندر اللہ کو راضی کرنا، گھریلو زندگی کے اندر اللہ کو، گھریلو زندگی میں رہ کے اللہ کو کیسے راضی کرنا، انشاءاللہ یہ تمہیں مسجد کے ممبر سے ملے گی، مسجد کے مصلی سے ملے گی۔ اللہ ہماری یونیورسٹیوں کا، اللہ ہمارے کالجز کا، اللہ ہمارے اسکولوں کا، ہماری اکیڈمیوں کا، ہمارے ٹیوشن سینٹروں کا، اللہ ہماری اداروں کا دین والا ماحول کر دے کہ جہاں دنیا کی تعلیم بھی ملے اور قرآن کی تعلیم بھی ملے۔ اللہ پاک آپ کا ہمارا حامی و ناصر، جو کہا کسی کی دل آزاری ہوئی تہہ دل سے معافی مانگتا ہوں، اور آپ نے توجہ کے ساتھ سنا، تہہ دل سے ممنون بھی ہوں، مشکور ہوں۔ اللہ اپنے خزانہ خاص سے آپ کو نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔